السلام علیکم جماعت دہم. آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے ملمہ اور جسے حاجرہ مسرور نے تحریر کیا ہے. کوئی بھی سبق پڑھنے سے پہلے ہم اس مصنف یا مصنفہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم تعارف مصنفہ کے بارے میں آتے ہیں. ان کا جو اصل نام تھا وہ حاجرہ مسرور تھا. یہ ڈاکٹر تہور علی خان کی بیٹی تھیں. 17 جنوری 1929 میں لکھنؤ کے مقام پر یہ پیدا ہوئیں اور 15 ستمبر 2012 کو کراچی کے مقام پر یہ فوت ہوئیں اور وہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا. ان کی اگر ابتدائی تعلیم کی طرف آئیں تو انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مختلف جگہوں سے حاصل کی، کیونکہ سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے ان کے والد کا روز کہیں نہ کہیں تبادلہ ہوتا رہتا تھا اور انہیں سکول تبدیل کرنا پڑتا تھا. تو والد کی اچانک وفات کی وجہ سے ان کا جو تعلیمی سلسلہ تھا انہوں نے اس کو خیر آباد کہنا پڑا اور اس لیے وہ باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں. حاجرہ مسرور میں حالات کو جانچنے کی صلاحیت بچپن ہی سے موجود تھی. وہ جو کچھ بھی دیکھتی اسے اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتی. انہوں نے اپنی بڑی بہن سے بہت استفادہ کیا. ان کی بڑی بہن کا نام ختیجہ مستور ہے جو کہ بہت بڑی ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں. ابھی حاجرہ مسرور کی عمر صرف 12 سال تھی کہ انہوں نے ایک افسانہ لاوارث لاش لکھا جو کہ 7 روزہ قیام میں شائع ہوا. حاجرہ مسرور نے اپنی فنی زندگی کے آغاز ہی سے اپنے فن کے ساتھ پورا خلوص برتنے اور اس پر پوری توجہ صرف کرنے کی عادت ڈالی. تقسیم ہند کے بعد یہ پاکستان آ گئیں، لاہور منتقل ہو گئیں. پاکستان انہیں ہجرت کر لی اور لاہور منتقل ہونے کے بعد مشہور و معروف جو افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کے ساتھ مل کر انہوں نے ماہنامہ نقوش کی ادارت کے فرائض سر انجام دیے. جب یہ ہجرت کر کے آئیں اور پاکستان کا قیام عمل میں ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے 2 افسانے لکھے، ایک اندھیرے اجالے اور امت مرحوم. اچھا، یہ ایسے افسانے ہیں دونوں جن کے موضوع تو عام زندگی کے ہیں، لیکن ان افسانوں میں ان کی تحریر اگر دیکھے جائیں تو ان میں کہیں بھی ہمیں عمومیت نظر نہیں آتی. اچھا، حاجرہ مسرور نے زیادہ تر افسانے ہی لکھے ہیں جن میں چرکے، ہائے اللہ، تیسری منزل، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، چاند کی دوسری طرف اور 1991 میں حاجرہ مسرور کے افسانوں کا کلیات سب افسانے میرے کے نام سے شائع ہوا. اب ہم آتے ہیں یہ جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا مرکزی خیال کی طرف. اس کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کو بناوٹ، ریاکاری یا ملمہ سے کام نہیں لینا چاہیے. دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہم جیسے ہیں، جیسے ہماری حقیقت ہے، ہمیں وہی حقیقت دنیا کے سامنے دکھانی چاہیے. اگر ہم امیر ہیں تو ہمیں وہی نظر آنا چاہیے، اگر غریب ہیں یا سفید پوش ہیں تو لوگوں کے سامنے ویسے ہی اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیے. کیونکہ جب حقیقت سامنے ہوتی ہے اور ملمہ کا پردہ چاک ہوتا ہے تو ہمیں سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. اب ہم سبق کے اہم نکات کی طرف آتے ہیں. اب سب سے پہلے ہے کہ 3rd کلاس کا ٹکٹ. ایک لڑکی تھی، وہ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. وہ ریلوے اسٹیشن پہ آتی ہے، اس چچا کی عیادت کرنے جا رہی تھی. اب وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے کھڑی تھی. گاڑی آنے میں 15 منٹ باقی تھے لیکن ٹکٹ گھر بند تھا. اسٹیشن پر بہت رش تھا. اس نے کلی سے پوچھا ٹکٹ گھر کیوں بند ہے؟ کلی نے بتایا کہ یہ گاڑی ہمیشہ دیر سے آتی ہے، اسی لیے ٹکٹ گھر ابھی تک بند ہے. وہ بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنے لگی بیٹھنے کے لیے. اچھا، اس نے نا جو برقع پہنا تھا وہ بڑا ہی امیرانہ لگ رہا تھا. وہ برقع اس نے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اپنی خالہ سے مانگ کر لائی تھی. حقیقت میں وہ غریب لڑکی تھی. اچھا، وہاں اس نے ایک قیمتی اوور کوٹ پہنے ایک نوجوان کو دیکھا. لڑکی نے سوچا شاید یہ نوجوان ٹکٹ خریدنے آیا ہے، لیکن وہ لڑکی پر ایک نظر ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا. لڑکی نے سوچا کہ یہ کوئی امیر زیادہ ہوگا، 3rd کلاس کا ٹکٹ کیوں لے گا؟ تو کلی نے لڑکی کا سامان نیچے رکھنا چاہا تو ڈانٹ کر بولی میرا سامان یہاں نہ رکھو، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی. وہ وہیں کھڑی رہی. اوور کوٹ والا نوجوان بار بار لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا. لڑکی کو بھی اس بات کا احساس تھا. اب لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ جو اس کی غربت ہے یا اس کی اصلیت یا اس کی غربت اس کے سامنے ظاہر ہو، لڑکے کے سامنے.
اچھا، مطلب وہ اپنی غربت کا اظہار اس لڑکے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. اب لڑکی جو ہے وہ اپنی چچا کی عیادت کے لیے دوسرے شہر جا رہی ہے. اس کی ماں نے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانے کا کہا، مگر لڑکی نے اکیلے ہی سفر کرنے پر اصرار کیا. اب لڑکی نے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا اور ادھر ادھر دیکھتی رہی. اب یعنی اور کہیں اپنی غربت چھپانا چاہ رہی تھی. دراصل وہ لڑکے پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کو دیکھے کہ اس نے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا ہے. اب اسے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا. جیسے ہی گاڑی پلیٹ فارم پر آئی، لڑکی کولی کے پیچھے پیچھے انتظار گاہ سے نکلی. اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. کولی لڑکی کا سامان لے کر 3rd کلاس ڈبے کی طرف بڑھا جہاں بہت رش تھا. لڑکی بھی آگے بڑھی، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا ہے. ارے کولی، تم مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور کولی کو ساتھ لے کر اس ہجوم سے باہر نکلے. وہ ادھر ادھر بلا مقصد گھومنے لگی. جیسے ہی وہ اب یہ دیکھیں انٹر کلاس کا سفر. جیسے ہی وہ انٹر زنانہ ڈبے کے سامنے پہنچی تو وہیں رک گئی اور کولی سے کہا، میرا سامان اس ڈبے میں رکھ دو. کولی کو بڑی حیرانی ہوئی کہ لڑکی جو ہے ٹکٹ تو اس نے 3rd کلاس کا لیا ہے اور انٹر کلاس میں کیوں بیٹھ رہی ہے. لیکن جب لڑکی نے اسے سامان کی اٹھوائی 8 آنے دی تو کولی ایک دم کھل اٹھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے ہلکے پھلکے سامان کی اٹھوائی 8 آنے بھی ہو سکتی ہے. وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی. اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے کھڑا اسے بڑی میٹھی نظروں سے دیکھ رہا ہے. گاڑی چلی تو وہ نوجوان بھی دوڑ کر آگے چلا آیا. سارا راستہ لڑکی خوفزدہ رہی کہ کہیں ٹکٹ چیکر آ کر ٹکٹ نہ چیک کر لے. جیسے ہی اس کا اسٹیشن آیا وہ خوش ہو گئی کہ میں یہاں اتر جاؤں گی، اور میں نے اپنی مفلسی یعنی اس نے غربت چھپانے کی کوشش کی تھی. اب اس کا اسٹیشن آ گیا. وہ خوش ہوگی کہ میں نے اپنی جو مفلسی تھی وہ لڑکے سے چھپا لی. لیکن عجیب اتفاق کہ نوجوان بھی اسی ٹکٹ پر اترا، اسٹیشن پر اترا جس پر اسے اترنا تھا، جس پر یعنی لڑکی کو اترنا تھا. لڑکی اب گیٹ سے گزرتے ہوئے اپنا 3rd کلاس کا ٹکٹ چھپانا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا. ٹکٹ چھپانا چاہ رہی تھی 3rd کلاس کا، لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ وہ جو اوور کوٹ والا نوجوان تھا وہ گیٹ کے پاس کھڑا تھا. گیٹ کیپر کو ٹکٹ دیتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. آخر اسے ٹکٹ دینا ہی پڑا. نوجوان نے اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ دیتے ہوئے دیکھ لیا. وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا. لڑکی شرمندہ سی ہو کر چچا کے گھر آ گئی. اس کی گرم جوشیوں پر اوس پڑ گئی. کہیں دل کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا. گھر والوں سے مل کر وہ دھوپ کھانے چھت پر آ گئی. وہ چھت پر ٹہل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر پڑوس کے صحن میں پڑی. کوئی نوجوان پرانی سی تہبند باندھے بانس کی کھٹڑی بالکل پرانی سی چارپائی اس پر لیٹا ہوا تھا. پھونس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر اور باجرے کی موٹی روٹیاں بنا رہی تھی. دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی تو لڑکی نے دیکھا کہ یہ وہی اسٹیشن پر ملنے والا نوجوان تھا، وہی جو امیرزادہ اوور کوٹ والا. اس نے دیکھا کہ لڑکا خود بھی غریب ہے. نوجوان نے بھی اسے دیکھ کر پھرتی سے کروٹ بدل لی. یعنی وہ دونوں ایک دوسرے سے اصلیت چھپا رہے تھے اپنی. چھپر میں ایک ہونڈی پر وہی اوور کوٹ وہ جو نوجوان نے پہنا تھا وہی جھول رہا تھا. لڑکی نے اپنی چچا زاد بہن سے پوچھا، بٹو اس مکان میں کون رہتا ہے؟ بٹو کہتی ہے کہ اس مکان میں ایک بیوہ عورت اپنے لڑکے کے ساتھ رہتی ہے. اس کا لڑکا شہر میں پڑھتا ہے. یہ عورت بھی ہمارے کپڑے سیتی ہے اور بہت کم سلائی لیتی ہے. اب لڑکی سورج کے رخ کھڑی ہو کر اپنے قیمتی برقعے کو گھورنے لگی. یعنی لڑکا بھی غریب تھا، اس کا پول بھی کھل گیا، اور لڑکی بھی تھی، اس کا بھی پول کھل گیا. اب حاجرہ مسرور نے دراصل اس افسانے میں ایک بہت بڑی حقیقت کی نقاب کشائی کی ہے کہ انسان اپنے اوپر بناوٹ کا لبادہ اوڑھ کر اپنی اصلیت بھول جاتا ہے، اس کو بھول جانا چاہتا ہے. اس کا مقصد دوسروں کو متاثر کرنا ہوتا ہے، دوسروں کی چکا چوند میں خود بھی ویسا ہی بننا چاہتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس دنیا کے باسی ہیں. لڑکی کا اپنا برقع گو قیمتی تھا لیکن مانگے کا تھا، اور اصل میں وہ غریب لڑکی تھی. اس نے محض ایک قیمتی اوور کوٹ کی وجہ سے نوجوان کو بھی ایک امیر زیادہ سمجھ لیا، حالانکہ وہ بھی ایک غریب بیوہ کا لڑکا تھا. دمادہاں مجھے امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا.